113 اور 114 یہ دونوں آیتوں کو ہم اکٹھا ہی سمجھیں گے، ایک ہی مضمون ہے جو دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں اہل ایمان کی خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ اہل ایمان کون ہے، کون سی نشانی ہے جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ اہل ایمان ہے، تو وہ نشانیاں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے لیسو سوا، سب برابر نہیں ہیں، سب یکساں نہیں ہیں۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اب پہلی نشانی جو ہمیں پتہ چلی یہاں پر اہل ایمان کی، وہ کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ تو قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ نماز، اگر ہم نے پچھلے سال بھی اس ٹاپک پر بات کی تھی، ڈیٹیل کے ساتھ کی تھی، جو نئے ساتھی آئے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ نماز کی جو روح ہے نا، اس کو پانے کے لیے ہمیں نمازوں پر محنت کرنی پڑے گی۔ جو نماز کو قائم کرنا ہے نا، اور جو کہا گیا ہے نماز کو قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، تو اس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس محنت میں پچھلے سال ہم نے بہت ڈیٹیل سے جو تھے پروگرامز کیے تھے، وہ جو لوگ نئے ہیں وہ ان کو یوٹیوب پہ جا کے سن بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک ٹپ یہ بھی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم جو ہے وہ زبانی یاد کریں، ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور پھر لمبی قرات کریں، اور لمبی لمبی صورتیں یاد کریں، پھر ان کو ہم نماز میں پڑھنا سیکھیں۔ ہمیں نماز جو ہے نا بڑی جلدی میں پڑھنے کی عادت ہے، تو نماز کو طویل کرنا، قیام کو طویل کرنا، اور سجدوں کو بھی طویل کرنا۔ اچھا، سجدوں کو طویل کرنا، اب یہ جو رمضان آتا ہے نا، یہ بڑی پیاری ایک پریکٹس ہم اس میں یہ شروع کر سکتے ہیں۔ ابھی سے شروع کر دیجئے کہ ہم سب اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ بھی 3 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو اس پر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے، 3 کی بجائے ہم اس کو 10 پر لے جائیں گے۔ مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ میری کوئی بھی بہن 10 سے کم تو نہ پڑھے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن سجدے بدل جاتے ہیں۔ کر کے دیکھ لیجئے، بڑھا لیں جتنا آپ کا جی چاہے، لیکن کم از کم اپنا نصاب 10 مقرر کر لیں۔ اور اگلی ان کی کیا بتائی گئی ہے جی؟ رات کے اوقات میں تلاوت کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ پر اور آخرت پر نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی دوستیاں خراب نہیں کرتے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، سچا دوست وہ نہیں ہے کہ آپ کو آگ میں گرنے دے۔ اپنے دوست میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ کمی کوتاہی ہے تو حکمت کے ساتھ، اس کو شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں، حکمت کے ساتھ ہم محنت کریں، کوشش کریں کہ اس سے اس کی اس عادت کو چھڑوائیں۔ اور اگر ہماری دوستی بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، تو ہم اس کو یہ بات صاف صاف کہہ دیں۔ اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں۔ اگر آپ کا دوست آپ کا اختلاف رائے برداشت نہیں کرتا اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ بات اگر صاف صاف اپنے دوست کو کہوں گی تو میری دوستی خراب ہو جائے گی، تو یقین مانے وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو اختلاف کو برداشت کر کے اس کو سمجھتا ہے۔ دوستی کس چیز کا نام ہے؟ دوستی نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو تبھی تو دوست بنتے ہیں۔ عادتیں فرق ہو کوئی بات نہیں، دوستی تبھی مزے کی ہوتی ہے جب دونوں دوستوں کی عادتیں فرق ہو، مختلف مزاج کی ہوں، بڑی اچھی بنتی ہے۔ بیس کیا ہوتی ہے اچھی دوستی کی؟ کہ ایک دوسرے کو سمجھنا، آپ سمجھیں، وہ آپ کو سمجھے، تو آپ دیکھیں آپ کتنا اس کی صحبت کو انجوائے کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر لگا رہے کہ میری دوستی ٹوٹ جائے گی اگر میں نے صاف بات کہہ دی، تو پھر یہ دوستی قائم رکھنے سے بہتر ہے کہ ٹوٹ ہی جائے۔
ٹھیک ہو گیا. اور اگلی آ گئی جی یسارعون الخیرات، وہ جلدی کرتے ہیں نیکیاں کرنے